بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دستور الصالحین میں حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب ضلع قاری زیدہ مزدوروں نے چند رسائل سلوک جمع فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کا عنوان ہے تصوف و سلوک ایک الہامی نظام۔ تصوف و سلوک ایک الہامی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرے اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک اور محفوظ ہے۔ من رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، حدیث میں ہے جس کو مسلمین بہتر جانے بہتر سمجھے وہ اللہ کے ہم بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ایک سے دو سے چند لوگوں سے غلطی کا امکان رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کا بہت بڑا طبقہ وہ غلطی کے اوپر ایک ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے جو ہر قسم کے خطرے اور ضرر اور انفرادی کمزوریوں اور غلط فہمیوں سے پاک اور محفوظ ہے۔ اس اجماع کی تفصیل یہ ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کوئی نازک اور اہم مسئلہ آتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، یا زمانے کے تغیر اور حالات کے تقاضے سے کوئی نئی ضرورت سامنے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ علماء و مخلصین کے ایک معتد بھی گروہ کے دل میں جو نفس ذکی، پاک، صاف ستھرا اور ارادہ قوی کے مالک ہوتے ہیں، اس ضرورت کی تکمیل کا شدت سے خیال پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انگریز کے آنے کے بعد پہلے علماء اور اکابر مشائخ نے اجتماعی طور پر اس سے مقابلہ آرائی کی اور دفاع کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن جب ظاہری اسباب اور مادی اسباب کے تحت کامیابی کامرانی نہ مل سکی اور وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، تو حضرات کا خیال یہ ہوا کہ اب ہمیں اس لائن سے تو نہیں، لیکن ہمیں علمی درسگاہوں کے طریق سے مدد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے دین اسلام کے فروغ۔ پھر انہوں نے مدارس وغیرہ کی طرف توجہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ شدت سے اس چیز کا احساس پیدا فرما دیتا ہے اور ہمتاً ان کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کو اس کام کے لیے مأمور اور عند اللہ مسئول سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو مجھ سے میدان محشر میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ ان کو اس کام کی تکمیل میں کھلے طور پر تائید الہی اور نصرت غیبی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اس طرح سابقہ امم کے اندر ہے کہ بعض انبیاء کرام وہ ایک دو کو ساتھ لے کر کے آئیں گے، بعض انبیاء کرام ان کے ساتھ چند اور گنے چنے ہوں گے، کسی کے ساتھ میں سینکڑوں میں ہوں گے، کسی کے ساتھ ہزاروں میں ہوں گے، لیکن سب سے بڑی تعداد وہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاید انہیں حضور پاک علیہ السلام کی رفاقت، صحبت، خدمت اور معاونت کے لیے صحابہ کرام کی بابرکت جماعت کو وجود بخشا۔ اسی طرح سے اکابر علماء مشائخ میں دینی کام کرنے والے حضرات میں افراد ملتے چلے گئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تحریک چلاتے ہیں، کوئی تنظیم چلاتے ہیں، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود ان کی محنت اتنی زیادہ بن نہیں آتی۔ اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ شاید وہ افراد بھی مہیا فرما دیتا ہے، تو یہ تائید الہی اور نصرت غیبی ہے۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ فقہ میں ائمہ مجتہدین بہت سارے گزرے،
حضرت اسحاق بن راہوے ہیں، حضرت داؤد ظاہری ہیں، محمد بن جریر طبری خود مجتہد ہیں، اور ابو اللیث یہ بھی مجتہد ہیں، اوزاعی بھی مجتہد ہیں، ابراہیم نخعی مجتہد ہیں، سفیان ثوری مجتہد ہیں، بہت سارے حضرات مجتہد ہیں. لیکن جو فقہ باضابطہ چلی، مدبر ہوئی، مرتب ہوئی، منظم ہوئی، اور وہ ہے 4 ائمہ اربعہ، 4 فقہ. یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دوسرا ائمہ نہیں تھے، لیکن ان حضرات کو اللہ تعالیٰ شاہوں نے ایسے اصحاب اور تلامذہ عطا فرما دیے جنہوں نے ان سے قبض کی ہوئی فقہ کو تشریح اور توضیح کے ساتھ امت میں بڑھایا اور پھیلایا. تو یہ فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے تائید غیبی، اور ائمہ مجتہدین اور بہت سے حضرات بھی تھے، اور وہ دل کی گہرائی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف کشاں لے جائے جا رہے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم نے اجتماعی الہام یا جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے. اسی لیے بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے مجدد کے سلسلے میں کہ یہ انفرادی طور پر بھی یعنی ایک شخص واحد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جمعیت، ایک جماعت مل کر کے وہ کام تجدید کارنامہ انجام دے. اور تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے پر ہے. کبھی الہام معدود چند اصحاب کو ہوتا ہے، جیسے کہ اذان کے واقعے میں عبداللہ ابن زید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. عام طور پر ایسا مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے وہ خواب دیکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنا دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بلال حبشی کو اذان دیتے چلے جائیں گے تو ان کو الفاظ کی تلقین کرتے چلے جانا جو خواب میں دیکھا. لیکن جب اذان شروع ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے اور تیزی سے دوڑتے چلے آئے کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب بدلی ہے، الفاظ دیکھے ہیں. اور پھر ایسا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے بھی وہ چیز دیکھی ہے. تو کبھی یہ الہام معدود چند اصحاب کو ہوتا ہے. اصحاب سے مراد یہاں صحابہ کرام نہیں ہے، بلکہ بعض چند گنے چنے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں کے خواب یکساں نکلے اور دونوں کا خواب میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی اور رسول علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی. یہ بات نہیں ہے کہ کسی صحابی نے خواب میں دیکھ لیا کلمات اذان کو تو اس کو شریعت کے اندر جگہ دے دی گئی. جگہ اس لیے نہیں دی کہ وہ خواب تھا، بلکہ اس لیے دے دی گئی کہ اس خواب کی تائید رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی اور اذان کو شرعی حیثیت دے دی جو آج تمام عالم اسلام میں رائج ہے. اور جیسے کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں پیش آیا جس کے بارے میں شیخین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ چند صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کی اخیر 7 راتوں میں دکھایا گیا تھا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب 7 آخری راتوں کے بارے میں یکساں ہیں، تو جو اسے تلاش کرنا چاہتا ہے وہ انہیں 7 راتوں میں تلاش کرے. اب دیکھنے والے 7 حضرات کے خوابوں میں بھی بالکل یکسانیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خواب دیکھ رہا ہے 21 شب کا تو دوسرے 22 کا تو تیسرے 23 ایک اور نہیں، ملتی جلتی بات ہے. اور اسی کے قریب صلاۃ تراویح کا معاملہ ہے کہ جس کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے آپ نے 3 دن کے بعد اس خیال سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور اس طرح مشقت کا سبب نہ بن جائے. مسلمان اسے اکیلے اکیلے پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جماعت قائم کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل الہام الہی پر مبنی اور آسمانی رہنمائی کا نتیجہ تھا اور اس میں بڑا ہی خیر پوشیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں قرآن پاک کا شوق پیدا کر دیا جو حفظ اور حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کے راتوں میں بیدار رہنے کا داعیہ پیدا ہو گیا. اس سلسلے میں اہل سنت جنہوں نے تراویح کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا، اس کھلے فرق کو دیکھا جا سکتا ہے.
کہ جو حفظ قرآن کی کثرت اور اس کے مطالعے و اہتمام کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تراویح کا مرتب انداز میں اس کی اشاعت فرمائی اور صحابہ کرام نے اس کی موافقت فرمائی، تو اب دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو بڑی تعداد کے اندر ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو اپنا لیا، اور ایک وہ گروہ جس نے اس کا انکار کر دیا۔ اور فضائل رمضان کے اندر شیخ نے اس گروہ کا نام بھی لکھا ہے، کون سا گروہ ہے جس نے اس کو نہیں اپنایا تھا۔ تو یہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس طبقے نے تراویح کو لیا اس کی برکت یہ ہے کہ اس طبقے کے اندر اور اس جماعت کے اندر حفاظ کرام کی کمی نہیں آتی، اور جس طبقے نے تراویح کا انکار کیا ان کے یہاں قرآن کریم کے حفاظ کم رہ گئے۔ اچھا، بعض لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی۔ پہلے تو یہ صرف ایک خاص فرقے تک محدود تھا کہ وہ اس بات کو چلایا کرتے تھے کہ حضور نے 3 دن پڑھی تھی، پھر پورے مہینے کیوں پڑھتے ہیں اور 20 کیوں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ لکھے ہیں کہ اصل تو ثابت ہو گئی تراویح کی، جب رسول پاک علیہ السلام نے 3 دن تک متواتر پڑھائی تو اصل تو اس کی ثابت ہو چکی۔ اب اس سے آگے کی بات کہ باجماعت اہتمام کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں خود آپ علیہ السلام نے بھی اس کی وجہ بیان فرما دی۔ کیا وجہ بیان فرما دی؟ اس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے، امت کو مشقت ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو خطاب لگا ہے اللہ کی طرف سے، وہ حبیب کا لگا ہے۔ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو حبیب کہا گیا ہے۔ حبیب کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ فاعل کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اس میں فاعل اور مفعول دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ حبیب کے معنی محبت کرنے والا بھی ہے، اور حبیب کے معنی وہ جس سے محبت کی جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ شروع دور میں جب صحابہ اکرام قسم و غصے کے حالت میں تھے، کمزور تھے، نڈھال تھے، اور کھانے کو بھی میسر پورے طریقے سے نہیں آ رہا تھا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، تو اپنے کاروبار اور مکان سامان وہ مکم گھروں میں چھوٹ گیا تھا، اور ہجرت فرما کر کے صرف اپنے ایمان کو اور اپنے بدن کو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ جب وہ نئی تبدیلی ہوئی تھی آب و ہوا کی، تو بہت سے لوگوں کو وہ موافق پر نہیں آ پائی تھی وہاں کی آب و ہوا۔ حضرت بلال حبشی تو مکہ مکرمہ کے حالات اشعار کے اندر پڑھا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو عمر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ ہم کو مدینے کی ہوا راس نہ آئی۔ تو مولانا شہید صاحب کے استاد تھے مولانا محمد علی خان صاحب ٹونکی عرف ننھے میاں۔ ٹونک کے اندر یہ بھی نام تو بڑے اچھے رہتے ہیں، کوئی کتھا ویسے جوڑ دیتے ننھے میاں منھے میاں وغیرہ۔ تو مولانا ننھے میاں صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ہم مدینے کی آب و ہوا کو راس نہ آئے۔ الفاظ کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ مدینے کی آب و ہوا میں راس نہ آئی، لیکن مدینہ منورہ کے احترام میں وہ اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہم مدینے کی آب و ہوا کو راس نہ آئے۔ تو اس وقت میں جب صحابہ کرام طواف کر رہے تھے تو مشرکین مکہ کھلیاں اڑا رہے تھے کہ یہ کھپچی سوکھ رہے، دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی، چلانے یارہ طواف نہیں کیا جا رہا، کمزور بیکار ہو چکے ہیں، یہ ہم سے مقابلہ کریں گے۔ ایک طرف تو یہ تان تشنی کہ ہم سے مقابلہ کریں گے، اور دوسری طرف یہ چھیٹا کشی کہ تم اچھے خاصے صحت مند تندرست کاروبار سے جڑے ہوئے تھے، دیکھو تمہیں کیا ملا ہجرت کر کے اور دین اسلام قبول کر کے، تمہاری آج یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کرام سے کہا گیا کہ وہ پہلوان کی چال چلیں، اکڑ کر کے چلیں، پنجوں کے بل چلیں، اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی اس وقت کی جب وہ ایک خاص حالت کے تحت تھا، لیکن آج وہ حالت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ان صحابہ کرام کا مومنین کا ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو
طواف کا ایک جزو لائق بنا کر دیا گیا۔ تو جب صحابہ کرام کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کو ایسا مقام دے دیا جائے، تو جب حبیب خدا کوئی کام پابندی سے مسلسل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ شاہدوں کی طرف سے اس کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، کیا اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں تو یہ وجہ تھی حضور کی 3 دن کے بعد تراویح میں پڑھاتے رہنے کی جماعت کے ساتھ کہ اس کی فرضیت ہو سکتی تھی۔ آج نوالوں کون آدمی اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں 3 دن سے زیادہ جماعت سے پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ وہی بھیج دے گا کہ فرض ہے، وہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت حضور پاک اسلام پر پوری ہو چکی ہے، تو وہ تو امکان رہا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ 8 اور 20 کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں حضور نے 3 دن ہی پڑھی تھی، ان کی سب کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو پورے مہینے تراویح ہوتی ہے پابندی کے ساتھ۔ تو اس پر ایک مرتبہ یاد آیا کہ ایک شخص مرتے وقت وصیت کی اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر کے کہ بیٹوں زندگی میری بہت طویل ہوئی ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اور مجھے دنیا کی زندگی میں بہت تلخ تجربے ہوئے ہیں، اس لیے وصیت کر کے میں رہا ہوں اور مجھ سے عہد و پیمان کرو کہ تم اس وصیت پہ ہمیشہ عمل کرو گے۔ کہ جی بتلائیے کیا شادی کبھی نہ کرنا ہے، مجھے اس سے بہت تلخ تجربہ ہوا۔ تو بڑا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ مطمئن رہیے ہم زندگی بھر کبھی شادی نہیں کریں گے، اور ہاں مرتے وقت ہم اپنے اولاد کو یہی وصیت کر کے ماریں گے، مرتے وقت اولاد کو بھی یہی وصیت کر کے ماریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ 3 دن زیادہ تو تم نے پڑھی نہیں تھی، پھر کیوں پڑھتے ہو، اور خود کو دیکھو خود بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی یہ الہام اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ اب وہ جو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ذہن میں آئی، صحابہ کرام نے موافقت کی، کسی ایک نے اس پر نکیر نہیں کی، تو آج اس کا فائدہ فوائد ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حفظ کا رواج امت مسلمہ میں چل پڑا۔ جو حفظ قرآن کی کثرت اور اس کے مطالعے و اہتمام کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اور کبھی یہ الہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور جمع غفیر کو ہوتا ہے جس کا کسی امر پر متفق یا کسی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعات یا کسی سازش کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی اس کوشش سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے، یا مسلمانوں کی زندگی کا کوئی خلا پر ہوتا ہے، یا کسی محیط فتنے یا رکھنے کا سد باب ہوتا ہے، یا دین کے عظیم مقاصد میں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس طرح کے مبارک اجتماعی الہام کی مثال جو بے شمار راسخ العلم علماء اور مخلص و باعمل لوگوں کو ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو مصاحف میں جمع کرنا، پہلے قرآن کریم پتھروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، ہرن کی جھلی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوا کرتا تھا، لکڑی کے پتھروں پہ لکھا ہوا کرتا تھا، تانبے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، چند آیتیں ہوتی تھیں، کوئی سورت ہوتی تھی، لیکن پورا کا پورا قرآن کریم 30 پارے 114 صورتیں اس انداز سے مرتب کسی ایک مصحف کے اندر جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں 2 گدوں کے درمیان جلد کے اندر اس انداز سے نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو مصاحف میں جمع کرنا اور قرن اول و ثانی اور اس کے بعد بھی ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تدوین کا کام، مجتہدین کا کام، مجتہدین کا استنباط، احکام اور جزیات فقہ کی تفریح، علم نحو و قراءت، اصول فقہ اور قرآن اور اس کی زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفید علوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر، کتابوں کی نشر و اشاعت وغیرہ اس کی اجتماعی الہام کی بہترین مثالیں ہیں، جس کے ذریعے دین اور امت کی اہم ترین ضرورتیں پوری کی گئیں اور آنے والے خطرات کا سدباب کیا گیا۔ سیاہ ستہ کتابیں ہیں، 6 کتابیں حدیث کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ اونچے بلند مرتبے کی، جسے وہ بھی ایک الہامی نظام اللہ تعالیٰ کا تھا کہ حدیثیں جمع ہو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے چاروں فقہ مرتب ہو چکے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیاہ ستہ بعد میں، سیاہ ستہ پہلے وجود میں آئی تھی اور کتب فقہیہ یہ بعد میں،
ائمہ اربعہ کی فقہ پہلے مرتب ہو چکی تھی اور سیاستہ بعد میں مرتب ہوئی ہے. یعنی ائمہ اربعہ میں سے سب سے چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل ہیں عمر کے حساب سے اور شاگردی کے حساب سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف، ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے شاگرد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور ان کے شاگردوں میں جا کر کے پھر امام بخاری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ چاروں ائمہ کی وہ بہت پہلے مرتب ہو چکی تھی، اور امام بخاری کے علاوہ تو سب کے سب پانچوں محدثین مقلدین ہیں بلا شک ہوا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دو باتیں ہیں، ان میں سے بعض نے ان کو مجتہد کہا ہے اور اکثر نے ان کو شوافی میں سے کہا ہے. اس اجتماعی الہام کی ایک مثال گمراہ فرقوں، ملحدین، متشککین، تعطل و بے عملی کی دعوت دینے والے فلسفوں اور تخریب پسند تحریکوں کی تبدیل و ابطال کا کام بھی ہے، جس کے لیے مسلمانوں میں سے علم و ذہانت، فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز و تفوق رکھنے والے افراد میدان میں آئے اور انہوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کر دیا، مسلمانوں کو ان کے برے اثرات سے بچا لیا. یہ سب کارنامے الہام ربانی کا کرشمہ ہیں، جس سے تاریخ اسلام کے ہر مرحلے اور علم اور تہذیب کے مرکز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف و سرفراز کی گئی، اور جس امت پر جو آخری امت اور انسانیت کا مرکز امید ہے، خدا کی عنایت اور اللہ کے نزدیک اس کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے. اور یہ غیر منقطع الہام اور مسلسل مدد الہی ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے، جس کی اگلی امتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر مثال نہیں ملتی. اس لیے کہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ایک نبی کے جانے کے بعد تو دوسرے نبی کا آنا ممکن تھا اور آتے ہی تھے، کیونکہ سلسلہ نبوت قائم اور کار نبوت باقی تھا. تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام، جس نے بعد کی صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی، نفس اور شیطان کے مکائد، فریب، دھوکے، چال بازی ہیں، نفس اور شیطان کے مکائد کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب، جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی. یعنی سلوک اور تصوف نہ تو بہت بعد میں، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم میں تزکیہ کا لفظ ملتا ہے اسی کے لیے. حدیث کے اندر لفظ احسان ملتا ہے حدیث جبرائیل میں، اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا. اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے. رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالی نے قلوب و نفوس کی مردہ قیدیوں کو زندہ کیا اور روح کے مریضوں کو شفا دی. ان مخلص علماء ربانیین اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک جیسے ہندوستان، جزائر، شرق الہند اور بر اعظم افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی. بر صغیر ہندوستان کے اندر بھی جو دین اسلام کا فروغ ہوا وہ مسلم بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں، اسلام تو یہاں پر درویش صفت حضرات کے ذریعے سے آیا اور لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی. ان کی تربیت سے ایسے مردان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح ہوگی اور بارہا میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا. اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں، یا وہ انکار کرے گا، یا
جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے. یعنی مضمون مسلسل ہے انشاءاللہ اگلا ہے. سبحان اللہ.